کیا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے اور اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فادر کا، بڑے بھائی کا آپ کے پاس اسلحہ لائسنس موجود ہے اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دو سوالات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور یہ کوسچن جو ہمیں پچھلے ویلاگز میں ہمیں لوگوں نے پوچھے، ہمیں بہت سارے لوگوں نے پوچھا تو ہم اس کا جواب دینا شروع کیا، اور اب ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے آپ کے سوالات کے جواب دینے کا۔ تو آج ہے اس ویڈیو کا، اس سلسلے کا چیپٹر 3، اور ہم بات کریں گے اسلحہ لائسنس پر۔ میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے اور وہ ویلڈ اسلحہ لائسنس تھا جس کے اوپر آپ نے آج تک یا اس سے پہلے جب تک یہ تھا آپ نے تمام ڈاکخانوں سے ٹکٹیں لگواتے رہے اور اس کو رینیو کرواتے رہے۔ اپڈیٹ اسلحہ لائسنس تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگ گئی اور دوسرا نادرہ کا آ گیا اور آپ کے پاس وہ موجود ہے، لیکن آپ اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا بیرون ملک ہونے کی وجہ سے آپ اس کو رینیو نہیں کروا سکے، نادرہ کے اسلحہ لائسنس میں کنورٹ نہیں کرا سکے۔ اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا، اس ویلاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا، آخر تک، کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلحہ لائسنس موجود تھا اور ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کرایا، نادرہ کے آفس میں جا کے اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یا ان کا نیا اسلحہ لائسنس بنے گا یا اس کی یہ دوبارہ کنورٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2016 میں نادرہ کا جو ہے نا اسلحہ لائسنس متعارف کرایا گورنمنٹ نے، اور کہا کہ جن کے پاس کتاب والے اسلحہ لائسنس ہیں وہ لوگ نادرہ آفس جائیں، اور وہاں پہ ایک مخصوص فیس تھی تھوڑی سی، وہ وایا وہ ایزی پیسہ یا کسی ایزی اکاؤنٹ یا یو بی ایل کوئی اکاؤنٹ تھا، کوئی ایسا اکاؤنٹ تھا، اس میں وہ جمع کرانی تھی، اس کے بعد اس کا پروسیس ہونا تھا نادرہ آفس جا کے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کرواتے رہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے اوپر اس کو کنورٹ کروانے کی 2020 میں پابندی لگ گئی کہ اس کے بعد یہ بند ہو گئے، کتاب والے اسلحہ لائسنس بالکل دوبارہ رینیو نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ مارچ 2025 میں وہ دوبارہ شروع ہوا، اور جن کے پاس کتاب والا اسلحہ لائسنس تھا اس کو نادرہ کے کارڈ والے اسلحہ لائسنس میں کنورٹ کروانے کا سلسلہ، جو یہ نومبر میں آ کے 13 نومبر کو وہ بھی بند کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو تھی ایک انفارمیشن خبر۔ اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، جن کے پاس بھی اسلحہ لائسنس موجود ہے وہ اسلحہ لائسنس اب گورنمنٹ کے موجودہ سیٹ اپ کے مطابق، گورنمنٹ کے موجودہ جو ایس او پیز کے مطابق انہوں نے کا یہ کہنا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے، میری ان سے بات ہوئی تھی، یہ میں نے کوسچن پوچھا تھا ان سے، میں نے جواب مانگا، انہوں نے یہ بتایا کہ اب یہ ہم نے اس کو بڑا لمبا ٹائم دیا، 16 سے لے کے 20 تک ہم نے 4 سال دیے، پھر اس کے بعد بہت زیادہ پریشر تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نہیں کنورٹ کروا سکے، کوئی مصروفیت تھی یا ہمیں معلوم نہیں پڑا، تو برائے مہربانی ہمیں موقع دیا جائے۔ تو بڑے سوچ و بچار کے بعد بہت ساری اپلیکیشنیں آنے کے بعد اس کا موقع دیا گیا، 2025 کی مارچ میں موقع ملا اور 2025 کی ہی نومبر میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کافی زیادہ ٹائم دیا، جو لوگ نان سیریس ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے پاس پرانا اسلحہ لائسنس موجود ہے اور وہ آپ نے رینیو نہیں ہو سکا، رینیو نہیں کروا سکا، تو وہ اب وہ کسی قابل نہیں، آپ کو نیا اسلحہ لائسنس ہی حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ویسے تو پابندی ہے۔ تو اب آ جائیں آپ کے دوسرے کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے پاس، مجھ سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ میرے والد کا اسلحہ لائسنس ہے، وہ کلاشنکوف کا اسلحہ لائسنس ہے، کتاب والا اسلحہ لائسنس ہے، اور ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا میرے والد کی گن کا میرے پاس اسلحہ لائسنس ہے، میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن وہ کارڈ والا اسلحہ لائسنس ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب میری جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اب جو نیا قانون ابھی وہ لاگو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اور نیا قانون اسلحہ بنانے کے حوالے سے موجود ہے، اور یہ اسلحہ لائسنس کو سرنڈر کرنے کا قانون بن چکا ہوا ہے 2025 کے اوپر۔ ہم نے ہمارا یہ ویلاگ لاسٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کی یہ اسکرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پوری تفصیلات میں نے بتائی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، جن لوگوں کے پاس والد کا اسلحہ لائسنس موجود ہے، والد کی اب حیات نہیں رہے، وفات پا چکے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے،
اس کی وہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن تب تک نئے قانون کے مطابق اصل لائسنس سرنڈر کرنے کے مطابق وہ اگر والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیتھ ہوتے ہی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کے نام تھا اسلحہ، تو وہ اسلحہ جو ہے نا غیر قانونی تصور کیا جائے گا جہاں پر پڑا ہوگا، جس کے گھر میں موجود ہوگا یا جس کی کسٹڈی میں ہوگا وہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو لائسنس ہولڈر تھا وہ وفات پا چکا ہے۔ قانون کے مطابق ایسے تمام لائسنس کالعدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جب انسان کی، اس شخص کی جس کے نام وہ لائسنس ہے یا کو پرمٹ ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اصل لائسنس جو تھا جس بندے کے پاس تھا، جو بھی کوئی تھا، آپ کے والد تھے، آپ کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے یا دادا تھے، اگر ان کی وفات ہو جاتی تو وہ اصل لائسنس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو اسلحہ ہے اگر موجود ہے اسلحہ، وہ اسلحہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ تو دوسری بات، اب یہ تو یہاں تک ہوگی کہ وہ غیر قانونی تصور کیا جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک پراپر ایک ایڈیشنل سیکٹری جوڈیشل، یہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، یا اپنے متعلقہ ڈی سی کو آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب تھے اور یہ اسلحہ لائسنس تھا، وہ وفات پا چکے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ اس کو میرے نام کنورٹ کر دیا جائے۔ وہ ایک وراثتی ٹرانسفر ہو سکتی، اس میں بھی اگر آپ کے گھر میں فرد زیادہ ہیں، بہن بھائی اور ہیں، تو اس کا بھی ایک پروسیس ہوگا، میرا اخبار اشتہار ہوگا یا پھر ان کی طرف سے سرنڈر کرنے کی کوئی لیٹر، الفیہ بیان وہ دینے ہوں گے۔ جیسے آپ وراثت کا قانون ہے، وراثت کے آپ عدالت میں کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، آپ وراثت کی منتقلی کا کیس کرتے ہیں، تو وہ چیز اگر اس میں بھی آپ لکھوا لیں گے ایک اسلحہ ہے، گن ہے، اس کا لائسنس ہے، وہ فلانے بندے کو ہم اس کے نام ہو جائے، فلانے بھائی کے نام ہو جائے یا سسٹر کے نام ہو جائے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ آپ کو پروسیس جو ہے، یہ والا طریقہ کار آپ کو اپنانا پڑے گا۔ ادروائز اگر آپ نہیں اپناتے اور آپ کے گھر میں موجود ہے اور اصل لائسنس غیر قانونی اصل لائسنس سرنڈر کرنے کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص شرارتاً، میری بات سن لیں، شرارتاً کوئی یہ اطلاع کر دیتا ہے پولیس کو کہ جناب ان صاحب کے گھر آپ جا سکتے ہیں، ان کے گھر میں ایک اسلحہ موجود ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی وہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا، تو کوئی بدمزگی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں ایک اپلیکیشن کے ساتھ اس کو فار دا ٹائمنگ جمع کرا سکتے ہیں، جب تک کہ وہ پروسیس ہوتا ہے آپ کے نام اصل لائسنس کو کنورٹ ہونے کا یا آپ کے نام شفٹ ہونے کا، وراثتی اس کو کہتے ہیں منتقلی اصل لائسنس کی۔ تو اس کی گنجائش ہے، یہ میری ہوم ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ایک کوسچن یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں نے اسلحہ لائسنس جمع کرائے تھے کتاب والے، وہ بھی واپس بن کے کیوں نہیں آئے، اس کے حوالے سے پوری ایک میں ویڈیو کروں گا، اگلی نیکسٹ ویڈیو کروں گا، اور اس میں اور بہت سارے سوالات ہیں، ان لوگوں کے اوورسیز پاکستانی کے سوالات ہیں، وہ بھی اب میری نیکسٹ ویڈیو کو آپ ویٹ کریں، اگلے چند دنوں میں وہ ویڈیو بھی آئے گی، تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کا اس کا فائدہ ہو سکے۔ یہ میری انفارمیٹو ویڈیو ہے، اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ بہت جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔